پنجاب حکومت کی سفارش پر ٹی ایل پی پر پابندی لگے گی یا نہیں؟ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج فیصلہ متوقع ہے۔ پنجاب حکومت کی سفارشات وزارت داخلہ کو موصول ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے پابندی کے حوالے سے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جو ایک انتہا پسند جماعت جس کے مقدر کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر میں امید ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کر دیا جائے گا، اور پنجاب گورنمنٹ نے پورا اس کا ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کیس بنا کر آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ بھیجا ہے۔ کسی کو پنجاب کا امن خراب کرنے نہیں دیا جائے گا۔ استعمال انگریزی کرنے والوں پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوگا۔ کاروبار اور ٹرانسپورٹ بند کروانا ناقابل قبول ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ مذہبی جماعت کے احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، گاڑیاں چھینی گئیں، آگ لگائی گئی اور شہری املاک کو نقصان پہنچا۔ آئندہ 3 سال صنعتی اور زرعی شعبے کو اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان کر دیا۔ صنعتی اور زرعی شعبے کے ماہرین اور کاروباری برادری کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ ملکی معیشت کی ترقی اور روزگار میں اضافے کے لیے صنعت اور زراعت کی ترقی ضروری ہے۔ صنعت اور زراعت ترقی کریں گے تو ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے آرڈر پر عمل درآمد کا حکم۔ سلمان اکرم راجہ جو فہرست دیں گے ان کی ملاقات کروائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی سے ملاقاتوں کی درخواست پر سماعت کا فیصلہ جاری کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ کو بھی جیل کے گیٹ پر بات کرنے سے گریز کی ہدایت۔ کراچی میں زینبیون بریگیڈ کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اصفر محسر کے مطابق زینبیون بریگیڈ پڑوسی ملک سے آپریٹ ہوتا تھا۔ ملزمان کی اسرار گلگتی اور معصوم رضا کے نام سے شناخت ہوئی۔ ملزمان نے عبد الرحمن کو کورنگی میں اور انس کو یونیورسٹی روڈ پر قتل کیا تھا۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست۔ جنوبی افریقہ نے 68 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے دونوں وکٹیں نعمان علی نے حاصل کی۔ ابتدائی 2 روز میں گرفت مضبوط ہونے کے باوجود جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کا خواب چکنا چور۔ 2 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ پروٹیز کے لیے بچانے کے لیے سپن جال میں شاہین خود پھنس گئے۔ بابر اعظم، رضوان اور سلمان علی آغا سے امیدوار کے خواب چکناچور۔ چوتھے روز بابر اعظم نے 1 رن بنایا اور 50 مکمل ہوتے ہی چلتے بنے۔ محمد رضوان 18، سلمان آغا 28 رنز بنا کر آؤٹ۔ نعمان علی اور شاہین آفریدی 0 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ جنوبی افریقہ کو وائٹ واش کرنے کا بہترین موقع گنوا دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کا اعتراف، کہا کہ دوسری اننگز میں بہت غلطیاں کی جو شکست کی وجہ بنی۔ قومی ٹیم کے کئی شعبوں میں بہتری کے لیے کام کی ضرورت ہے۔ شاندار پرفارمنس پر جنوبی افریقہ کو کریڈٹ دینا ہوگا۔ پی سی بی کا جنوبی افریقہ کے خلاف T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا T20 میں کپتان برقرار۔ بابر اعظم، نسیم شاہ کی واپسی۔ عثمان طارق پہلی بار جگہ بنانے میں کامیاب۔ شاہین شاہ آفریدی ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے۔ فیصل اکرم، حارث رؤف اور حسیب اللہ کی واپسی۔ I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principled position on Jammu and Kashmir. We also discussed the recent excesses of the Taliban regime, presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan elements on Afghan soil, and their continued attacks against Pakistan remains our top concern.
پاکستان اور پولینڈ کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پولینڈ کے ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ پاک فضائیہ کی بنیاد رکھنے میں پولینڈ کا اہم کردار ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، خطے میں امن کے لیے فتنۃ الخوارج کا خاتمہ اور مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں خوارج کی موجودگی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ آئندہ بھی پاک فوج ہر دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ، طلبہ اور اساتذہ کی جانب سے شہداء اور غازیان پاک افواج کو زبردست خراج تحسین پیش۔ امریکہ اور چین کے درمیان تعمیری کردار کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی پیشکش۔ فیوچر سیکیورٹی سمٹ سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ماضی کی طرح چین اور امریکہ کے درمیان تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن وہ اپنی عوام کی سلامتی کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کیس کی سماعت 10 نومبر تک ملتوی۔ آئینی بینچ نے وکیل شاہد جمیل کی فوری دلائل دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کو سب سے آخر میں سنیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا کہ ہر جج سپریم کورٹ ہے، ہر جج کے پاس جوڈیشل پاورز ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر عائد پابندی ہٹانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی ہدایت پر محکمہ خوراک کا پنجاب حکومت کو غلط گندم روکنے کا عمل وفاقی اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کے اصولوں کے منافی قرار۔ کراچی میں کریم آباد انڈر پاس کا کام بغیر ٹینڈر جاری ہونے کا انکشاف۔ 2023 میں نجی پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکہ جاری ہوا۔ دستاویزات کے مطابق منصوبے کی ابتدائی لاگت 700 ملین تھی، لیکن ٹھیکہ 1350 ملین کا جاری ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس تحقیقات کا حکم دے دیا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی دہشت گردی تھم نہ سکی۔ الفتح میں ڈرون حملہ اور اسنائپر فائرنگ کے واقعے میں ایک فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ الاہلی اسپتال نے فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کی جانب سے امن معاہدے کی 80 سے زائد بار خلاف ورزی، 100 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے۔ امریکہ کا مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق اسرائیلی پارلیمنٹ کے اقدام پر اظہار تشویش۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اقدام کو غزہ معاہدے کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ کہا کہ متعدد ملک غزہ کے لیے بین الاقوامی فورس میں حصہ لینے کو تیار ہیں۔ اسرائیل بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ عالمی عدالت نے امداد کی فراہمی سے متعلق اسرائیل کی ذمہ داریوں پر رائے دے دی۔ اسرائیل اقوام متحدہ کی تنظیم انوا کے زیادہ تر ارکان کا حماس سے تعلق ثابت کرنے میں بھی ناکام قرار۔ امریکہ کا روس کی 2 بڑی آئل کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امید ہے پابندیاں پیوٹن کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کریں گی۔ پیوٹن سے ملاقات کرنا مناسب نہیں، لیکن اس لیے ملاقات منسوخ کر دی۔ روس یوکرین جنگ میں ہر ہفتے ہزاروں اموات ہو رہی ہیں، اسی حوالے سے چینی صدر سے بھی بات کریں گے۔ یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی تیونس میں ڈوب گئی، 40 افراد ہلاک۔ تیونس حکام کے مطابق تارکین وطن کی کشتی ساحلی شہر مدھیا کے مقام پر ڈوبی۔ کشتی میں 70 افراد سوار تھے، 30 کو بچا لیا گیا، 40 لاشوں کو بھی نکال لیا گیا۔ کشتی میں سوار تارکین وطن کا تعلق افریقہ کے مختلف ممالک سے تھا۔
اور سابق خاتون اول اور مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی 14ویں برسی۔ بیگم نصرت بھٹو نے نہ صرف دوران حکومت اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اور 2 بیٹوں اور بیٹی کی المناک موت کے صدمات جھیلنے والی بیگم نصرت بھٹو 23 اکتوبر 2011 کو دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جمہوریت کے لیے دی جانے والی ان کی قربانیوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔